بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنی اسرائیل جب سلامتی کے ساتھ بحر قلزم کو پار کر گئے تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق ہوتے ہوئے اور پھر ان کی لاشوں کو سمندر میں تیرتے دیکھ لیا تو اس روز انہوں نے سکون کا سانس لیا۔ ان کی عورتوں نے خصوصیت کے ساتھ اس یوم نجات پر دف بجا کر خوشی کے گیت گائے اور شادمانی اور طمانینت کا ثبوت دیا۔ جب یہ سب کچھ ہو چکا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کر کے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنی قوم سے کہو کہ میں خدا ہوں جس نے تم کو اس زبردست فتنہ سے نجات دی، سو میرا ہی شکر ادا کرو اور میری ہی بندگی کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب اپنی قوم کو لے کر سینا کی راہ پر چل پڑے۔ سینا کے بت قدوں میں بت پرست پوجا میں مصروف تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے، موسیٰ ہم کو بھی ایسے ہی معبود بنا دیجئے تاکہ ہم بھی اسی طرح ان کی پرستش کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کی زبانی یہ مشرکانہ مطالبہ سنا تو بہت ناراض ہوئے اور بنی اسرائیل کو ڈانٹا کہ بدبختو، خدائے واحد کی پرستش چھوڑ کر بتوں کی پوجا پر مائل ہوئے جاتے ہو اور اس کی تمام نعمتوں کو فراموش کر بیٹھے ہو جن کا مشاہدہ تم اپنی آنکھوں سے کر چکے ہو۔ دراصل بنی اسرائیل نبیوں کی اولاد تھے اور ابھی تک ان میں وہ اثرات ایک حد تک باقی تھے جو کہ ان کے باپ دادا سے ورثے میں ملے تھے، اس لیے صدیوں سے مصری بت پرستوں کے ساتھ رہنے اور ان کی غلامی کرنے کی وجہ سے ان میں بت پرستی کا جذبہ کافی حد تک پایا جاتا تھا۔ یہ وہی جذبہ تھا جو ان پجاریوں کو دیکھ کر ان میں پھر سے ابھر آیا تھا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسا ناپاک مطالبہ کرنے لگے تھے۔ بنی اسرائیل بحر قلزم کو پار کر کے عرب کی سرزمین میں قدم رکھ چکے تھے۔ یہ علاقہ قلزم کے مشرق میں واقع تھا اور یہاں شدید گرمی پڑتی تھی، دور دور تک سبزے اور پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ بنی اسرائیل یہ منظر دیکھ کر بہت گھبرا گئے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرنے لگے تھے کہ ہم پانی کہاں سے پئیں گے، ہم تو پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے، یہاں تو پینے کے لیے پانی کا ایک قطرہ نظر نہیں آ رہا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی اور وحی الہ کے ذریعے ان کو حکم ملا کہ اپنا عصا زمین پر مارو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا فوراً زمین پر مارا اور اس میں سے 12 چشمے ابل پڑے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے جدا جدا چشمے جاری ہو گئے تھے۔ بنی اسرائیل کو جب اس طرف سے اطمینان ہو گیا تو کہنے لگے کہ پانی کا انتظام تو ہو گیا لیکن زندگی کے لیے صرف یہی تو کافی نہیں ہے، ہم کو بھوک لگی ہے، اب ہم کہاں سے کھائیں گے، یہاں تو کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ تمہاری دعا قبول ہوئی، پریشان نہ ہو، ہم غیب سے سب انتظام کیے دیتے ہیں۔ پھر ایسا ہوا کہ جب رات بیت گئی، صبح ہوئی تو بنی اسرائیل نے دیکھا کہ زمین اور درختوں پر جگہ جگہ سفید اولے کے دانے کی طرح شبنم کی صورت میں کوئی چیز آسمان سے برس کر گری ہوئی ہے۔ وہ اسے اٹھا کر کھانے لگے۔ اس کا ذائقہ نہایت شیریں اور حلوے کی طرح تھا۔ یہ من تھا اور دن میں تیز ہوا چلی اور تھوڑی دیر میں بٹیروں کے غول زمین پر اتر کر پھیل گئے۔ بنی اسرائیل نے بآسانی ان کو ہاتھوں سے پکڑ لیا اور بھون کر کھانے لگے۔ یہ سلوا تھا۔ اس طرح روزانہ بغیر زحمت اور تکلیف کے ان کو یہ دونوں نعمتیں منو سلوا کی صورت میں عطا ہونے لگیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معرفت بنی اسرائیل کو یہ تنبیہ کر دی تھی کہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق منو سلوا کو کام میں لائیں گے اور دوسرے دن کے لیے ذخیرہ نہیں کریں گے، ہم ان کو روزانہ یہ نعمت عطا کرتے رہیں گے۔ چنانچہ کھانے اور پینے کی ضروریات کی فراہمی سے جب اطمینان ہو گیا تو بنی اسرائیل نے اپنا تیسرا مطالبہ کیا کہ گرمی کی شدت میں سایہ دار درختوں اور مکانوں کی راحت میسر نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ تپش ہماری زندگی کا خاتمہ کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی اور پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ جب تو نے ان پر بڑے بڑے انعام اور فضل و کرم کی بارش کی ہے تو اے میرے اللہ، اس سخت
तकलीफ से भी इनको निजात अता फरमा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ सुनी गई और आसमान पर बादलों के टुकड़े बनी इसराइल पर साया फगन हो गए और बनी इसराइल जहाँ भी सफर करते हुए जाते बादलों का ये साइबान उनके सरों पर साया फगन रहता, मगर इस कौम पर इसका कोई असर नहीं हुआ और वो फिर से एक दिन जमा होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, मूसा, हम रोज रोज एक ही गज़ा खाते रहते हैं और हम इससे घबरा गए हैं। हमको इस मनोसलवा की जरूरत नहीं है। अपने खुदा से दुआ करो कि वो हमारे लिए जमीन से खीरा, ककड़ी, मसूर, लहसुन, प्याज जैसी चीजें उगाए ताकि हम खूब खाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया और फरमाने लगे, तुम लोग किस कदर अहमक हो कि एक उम्दा और बेहतरीन गज़ा को छोड़कर मामूली और घटिया किस्म की चीजों के तलबगार बने हुए हो। इस तरह अल्लाह ताला की नेमतों की और एहसानात की नाशुक्री करके कुफराने नेमत करते रहते हो। बस अगर वाकई तुम्हें ये नेमतें नहीं चाहिए और जिन चीजों के तुम नाम ले रहे हो उन्हीं के लिए इसरार करते हो तो फिर अल्लाह ताला से उनको तलब करने की जरूरत नहीं है। जाओ किसी बस्ती और शहर में चले जाओ, वहाँ हर जगह तुमको ये चीजें वाफर मिकदार में मिल जाएंगी।